اچھا ویسے کٹیں بک رہی ہیں آج کل پاکستان میں. آپ چلے جائیں لاہور کے اندر کٹیں بک رہی ہیں, کبھی گوگل پکسل 5 ہے, 4 XL ہے, اس کو پیچ کے ساتھ بیچا جا رہا ہے. اور پیچ کیا صحیح چیز ہے, نہیں صحیح چیز ہے؟ جو کٹیں آ رہی ہیں تو اس میں کتنا کو ٹرسٹ کرنا چاہیے جو ہمارے خریدنے والے بائرز ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ پیچ آپ کے موبائل کی سیکیورٹی کو تو ہرٹ کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ پیچ کے اندر سب سے پہلے آپ موبائل کا جو سب سے بڑا تالا ہے نا اس کو بند کرتے ہیں. میں آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں, اور اس کے اندر جو IMEI نمبر ہوتا ہے وہ پیچ کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ اس کو ریپلیس کر کے ایک چھوٹے موبائل کا IMEI ڈال دیا جاتا ہے. تو جب PTA کے سسٹم میں آتا ہے تو PTA کو وہ کوئی چھوٹا بٹنوں والا فون نظر آئے گا, جبکہ اصل میں چل رہا ہوگا گوگل پکسل. تو یہ پیچ کی سمپل سی تھیوری ہے. اب اس پہ اگر آپ مجھے کہیں کہ اس کی سیکیورٹی کے ایشوز آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آتے ہیں. یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ ابھی تک پیچ کی مجھے کسی بندے نے کمپلین نہیں کی کہ بھائی میں نے پیچ فون کرایا تھا تو میرا ڈیٹا لیک ہو گیا. لیکن یہ بات بھی کہنا یہاں پر ضروری ہے کہ اس طرح کے جو ٹولز بناتے ہیں نا ہیکرز, کیونکہ یہ ہیکرز بناتے ہیں, آفیشیل ٹولز نہیں ہوتے, وہ ہیکرز کبھی بھی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کرتے, وہ میس اٹیکس کرتے ہیں. تو کس ٹائم پہ اٹیک ہو جائے ہمیں نہیں پتا. تو پیچ کا ضرور مسئلہ ہے, بٹ یہاں پر میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو PTA کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. 1.5 لاکھ کے موبائل فون پہ اگر آپ 1.5 لاکھ روپیہ ٹیکس دیں گے نا تو کوئی بندہ ٹیکس نہیں دے گا, لوگ جگاڑ نکالیں گے. اور لوگوں نے کیا جگاڑ نکالا ہے, لوگ ایک بڑا فون رکھتے ہیں, ایک چھوٹا فون رکھتے ہیں. آئی فون کے لیے ایک ڈیوائس آتی ہے, آپ آئی فون سے کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کے فون پہ ہی کالیں آتی ہیں, سیم اس ڈیوائس میں ڈل جاتی ہے. آئیکوس ڈیوائس کا نام ہے. اب PTA اس کے خلاف تو جا رہی ہے, بٹ وہ ڈیوائس مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے, ایپ اسٹور سے اس کو ریموو کر دیا, لوگ ویسے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فنڈامنٹل چیز کے اوپر نظر ڈالنی ہے کہ ٹیکس ضرور ہونا چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا, لوکل انڈسٹری بھی اوپر گئی تھی, بٹ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. آپ کوئی بھی چیز ہے نا, مطلب آپ نارمل چائے پی رہے ہیں, آپ اس میں 1 چمچ چینی ڈالیں گے آپ کو مزہ آئے گا, تھوڑا 1.5 کریں گے تو تھوڑا اور مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ اس کے اندر بالٹی ڈال دیتے ہیں نا چینی کی تو کوئی بھی نہیں پی سکے گا, وہ والی چیز ہے, وہ زہر بن جائے گا. تو ٹیکس کی وہی سچویشن ہے کہ ایک حد تک اچھا تھا, اب یہ ہمارے نقصان میں جا رہا ہے. لوگ اس زون میں چلے گئے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں بھرنا. تو میرے خیال سے PTA کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ٹیکس کم ہو, ٹیکس بھرنے والے لوگ زیادہ ہوں. ہم لوگوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے اس عوام کے لیے جو ٹیکس دے رہی ہے, اور یہی ہوتا رہتا ہے, ہر سال ٹیکس بڑھتا رہتا ہے, اور ہر سال وہ جو لوگ ہیں نا وہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں جو ٹیکس بھریں گے. بالکل ایسی ہے. تو آپ کی کبھی کسی آفیشیل PTA والوں سے بات ہوئی اس حوالے سے, ٹیکس کے حوالے سے؟ ہاں جی, آج سے تقریباً 2 سال پہلے ان لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اور ہمارے اوپینینز بھی لیے گئے تھے. پھر اس کے بعد ہوا کچھ نہیں تھا. ٹیکس اچھا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ٹیکس بڑھنا تھا تو ٹیکس نہیں بڑھا تھا, لیکن اس کے بعد آئی تھنک چیئرمین صاحب چینج ہوئے ہیں یا کوئی کچھ چینجنگ آئی تھی تو اس کے بعد ٹیکس دوبارہ بڑھا دیا تھا. دوبارہ بڑھا دیا, ابھی پھر ٹیکسیز بہت زیادہ ہیں. اور آئی فون کے اوپر تو ساری, اور دنیا میں اور کہیں ہے ایسا PTA اپروڈ والا چکر, یا صرف پاکستان میں ہے؟ نہیں سر, دنیا میں ایسا PTA اپروڈ والا چکر مجھے کوئی خاص ایگزامپل تو نظر نہیں آتی. PTA اپروول کا فائدہ بھی ہوا تھا, میں ہی بولوں, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا جو اسمگلنگ والے فونز ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ لاسٹ جو بجٹ ہے نا اس میں ان فونز پہ بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا جو پاکستان میں بن رہے ہیں. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کہ ایک کمپنی جس نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے انویسٹمنٹ ہی پوری نہیں ہوگی, اور اس کے بعد پھر جو باہر والی کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں اس میں انویسٹ کریں گے, پھر کوئی نئی حکومت آ کے کوئی نئی چیز کر دے گی. تو اسٹیبلٹی کا ایشو ہے. ایک رول بن جائے نا اور وہی رول رہے اگلے 10-20 سالوں کے لیے تو چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی, جو مرضی رول ہو. جب آپ ہر 2 سال بعد چینج کریں گے نا تو مسئلہ آتا ہے. گوگل کی کٹ لینی چاہیے گوگل پکسل میں جو بھی فون مل رہے ہیں. ویسے گوگل پکسل میں بیسٹ جو اکنامیکل سیٹ ہو وہ کون سا ہے؟ سر اس ٹائم پہ میرے خیال سے آپ کو گوگل پکسل 5 سیریز سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اچھا ہاں, گوگل پکسل 5 سیریز سے نیچے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سلو بھی ملے گا اور وہ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے. کٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن میں آئی فون کی کٹ زیادہ ریکمینڈ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آئی فون کے کیس میں نا پارٹس اگر آپ 2 نمبر زیادہ لگائے نا تو وہ ایرر دے دیتا ہے. اینڈرائڈ میں 2 نمبر پارٹس لگانا ذرا آسان ہے. تو کٹ کس بندے سے لے رہے ہیں اینڈرائڈ کی وہ بڑا میٹر کرتا ہے. کٹ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایک اچھی دکان سے 2000 مہنگا دے کر فون خرید رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ آپ کسی دوسری دکان سے لیں, کیونکہ آپ باہر سے دیکھ کے نہیں بتا سکتے. کٹ فونز جو ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی ریپلیسڈ ہوتی ہے. اچھا, تو آپ باہر سے دیکھ کے بتا نہیں سکتے کہ فون کے اندر کیا چل رہا ہے. مطلب بورڈ پرانا, بیٹری پرانی, باہر سے نیا رنگ روگن کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آئی فون JV پاکستان کے اندر سب سے زیادہ وہی ہر بندے کے پاس ہوتا ہے, تو JV کیا ہے؟ اور یہ جو JV کے ساتھ اب آج کل وہ جیکٹس وغیرہ وہ لگا کے سم میں بھی چلتا ہے. بڑا آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. آئی فون کی
3 टाइप्स हैं जो पाकिस्तान में आपको मिलती हैं। नंबर 1 तो आ जाता है ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड आईफोन, आप पाकिस्तानी सिम कार्ड डालेंगे वो चलेगा, उसका टैक्स पे हुआ है पीटीए को, ये ओके हो गया। दूसरा आ जाता है फैक्ट्री अनलॉक नॉन पीटीए। ये ऐसा आईफोन होता है कि इसके अंदर 2 महीने सिम चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद अगर आप पीटीए का टैक्स भर देते हैं आपकी सिम चल जाएगी। यानी कि ये जो दोनों फोन्स हैं ये दोनों ही फैक्ट्री अनलॉक है, कंपनी एप्पल कहता है कि इसके अंदर कोई भी सिम डालें। तीसरा आ जाता है जेवी सिम जी। अच्छा, अब जेवी सिम क्या है, बाहर मुल्कों में आपको जो नेटवर्क्स हैं वो किस्तों पे फोन देते हैं। अच्छा, लेकिन जो भी नेटवर्क है वो ये कहता है कि भाई आप अगले 2 साल हमारा नेटवर्क यूज करेंगे, इसके अंदर आपके जो फोन के पैसे हैं वो हम हर आपके महीने के बिल के अंदर काटते रहेंगे और अगले 2 साल आपने सिर्फ हमारा फोन यूज करना है। तो उस मोबाइल फोन के अंदर उस नेटवर्क के अलावा कोई और सिम नहीं चल सकती। तो उसको आप पाकिस्तान में पीटीए अप्रूव्ड भी करवा लें तब भी उसके अंदर सिम कार्ड नहीं चलेगी। अच्छा, तो होता ये था कि पहले जेवी वाले फोन्स बिकते नहीं थे, क्योंकि अगर आप जेवी का सिम कार्ड लगा भी लेते हैं, जो आप चिप की बात कर रहे हैं ना, उस चिप से क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी सिम चल जाए, बिल्कुल आप वो कर भी लेते हैं तो वो पीटीए अप्रूव नहीं होगा और कोई बंदा 2 नंबर फोन लेके उसको पीटीए अप्रूव करवाएगा नहीं। तो जेवी फोन जो थे वो काफी सस्ते हुआ करते थे। अब उसका ट्रेंड इसलिए ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अब कहते हैं कि भाई हमने पीटीए अप्रूवल तो देना ही नहीं है। जब पीटीए अप्रूवल नहीं देना तो सिम तो चलनी नहीं है, वो जेवी हो या फैक्ट्री अनलॉक हो हमें फर्क ही नहीं है, हमने कभी पीटीए करवाना ही नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जेवी का इतना रुझान भी बढ़ गया और रेट्स का बड़ा फर्क है। जो पीटीए अप्रूव्ड फोन है अगर वो 6 लाख का है ना, तो फैक्ट्री अनलॉक जो मैंने दूसरा बताया जिसको आप पीटीए अप्रूव करवा सकते हैं वो आपको 4 लाख के करीब का देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो जेवी है वो 2,15,000 का है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। और ज्यादातर लोग जेवी की तरफ ही जाते हैं क्योंकि वाईफाई चल जाता है और जेवी में भी आईकॉस चल जाता है। वो जो मैंने आपको डिवाइस बताई है ना, उसमें भी वो सिम चल जाती है डिवाइस के थ्रू चलती है। हाँ, कॉल आपको फोन पे ही आती है। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना सारा ज़्यादा नवाज दिया है। वालिदैन किस तरह आपको देखते हैं, घर जब जाते हैं वालदा आपके हयात है? बिल्कुल बिल्कुल, वालिद भी हलाल, तो किस तरह वो आपके वालिद का बताएं, वो क्या करते हैं? और ये मेरे ख्याल से आज से पहले किसी ने पूछा नहीं होगा। बिल्कुल, ये सवाल मेरे से नहीं किया गया। मेरे वालिद साहब जो हैं, हमारा एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसपे हम एक्सेसरीज बेचते हैं, तो मेरे वालिद साहब उसको डे टू डे में चलाते हैं। क्या नाम है? नदीम साहब नाम है उनका। नहीं, वो वेबसाइट का? अच्छा, वेबसाइट का नाम saman.pk है। saman.pk से आप ले सकते हैं। वैसे अपनी वीडियोस में बता रहे होते हैं कि यहाँ से आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी, यानी कि अब आप चीजें ले सकते हैं। आईफोन का वो एडॉप्टर भी मिल जाएगा, ओरिजिनल सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ओरिजिनल नहीं मिलता। अच्छा, नदीम साहब है जी आपके वालिद साहब का नाम। माशाल्लाह, कितने भाई हैं वैसे आप? मैं अकेला ही हूँ जी। अकेले ही हैं? माशाल्लाह, 2 बहनें हैं मेरी, लेकिन मैं मतलब भाई कोई नहीं है। और वालिदैन खुश हैं आपसे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी पॉपुलैरिटी और ये सारी चीजें। पॉपुलैरिटी तो देखिए आती जाती चीज़ है, इसका मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे पॉपुलैरिटी का बिल्कुल नहीं है। मैं जो मेहनत करता हूँ, मेरा ये होता है कि एटलीस्ट जो आपके घर वाले हैं वो सुकून में रहें, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मुझे मतलब मैं उस तरह का बंदा हूँ। मैं ये मेरी टीम भी अगर आप बैठी हुई है यहाँ पे, इनको पता है, मैं अक्सर जब नीचे भी जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं। और मेरा एक मसला है कि अगर मुझे कोई बंदा आवाज़ दूर से भी दे देगा ना कि बिलाल भाई, तो मेरा मसला है मैं जितना मर्जी लेट हो रहा हूँ मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भाई एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसके बाद इन लोगों ने बनाया। तो मतलब वो जो होता है ना कि लोगों में हो जाता है कि यार 2 फॉलोअर्स आए नहीं और मैं आ जाती है, वो बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर।